کسی بھی آرگنائزیشن میں جو سب سے اہم اس کی ریسورس ہوتی ہے وہ اس کی ہیومن ریسورس ہوتی ہے. اگر اس کے پاس کسی آرگنائزیشن میں ٹیکنالوجی ہے، مٹیریل ایسٹس ہیں اینڈ مینی ادر ریسورسز، بٹ دی ہیومن ریسورس از دی موسٹ امپورٹنٹ ریسورس دیٹ این آرگنائزیشن ہیز اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ایز این ایسٹ آف دی آرگنائزیشن. So employees are very important and vital to the working of the organization, and effective organization understand that employees should be valued. یعنی جو employees ہیں، جو اچھی فعال effective organizations ہیں، وہ اپنے employees کی قدر کرتی ہیں اور وہ ان کو ایک بہت اہمیت دیتی ہیں. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو employees ہیں وہ آرگنائزیشن کی ویلیو میں اضافہ کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے جو آرگنائزیشن کی امپورٹنس ہے دوسری آرگنائزیشنز کی نگاہ میں، وہ اس کی ہیومن ریسورس کی کوالٹی کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی ایک چیز اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ریسورس جو ہے ہیومن ریسورس، یہی آرگنائزیشن کو کمپیٹیٹیو ایج دیتی ہے. کسی آرگنائزیشن کا کمپیٹیٹیو ایج یہی ہے کہ اس کی ہیومن ریسورس جو ہے وہ کتنی اسکلڈ ہے اور کتنے بہتر طریقے سے آرگنائزیشن کے گولز کو سمجھتی ہے اور ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پروسیسز اور اس کے سسٹمز کو فالو کرتے ہوئے اس کے گولز کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی حاصل کرتی ہے. آل ان آل دس کانسیپٹ از دیٹ human resource of an organization is the most valuable resource and it must be valued by the organization. The concept further states that sources employees کی جو worth بہتر کرتا ہے یا value کو enhance کرتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں. جو کسی بھی employee کی value کو enhance کرتی ہیں وہ اس کی technical knowledge ہے. ٹیکنیکل نالج اس کام کو کرنے کی، جو اس کام اس کو سونپا گیا ہے اس کام کو کرنے کی جو نالج ہے وہ اس کی ٹیکنیکل نالج ہے. اور اگر امپلائی کے پاس ایک ٹیکنیکل نالج موجود ہے کام کرنے کی، اس کی ویلیو اور اس کا ورتھ اتنا ہی زیادہ ہے. ایبلٹی ٹو لرن اینڈ گرو، کتنی صلاحیت ہے کہ اگین امپلائی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے سیکھنے کی اور گرو کرنے کی. یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی صلاحیت ہے، زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ امپلائی جو ہے وہ ایک ویلیویبل امپلائی ہے آرگنائزیشن کے لیے. اسی طرح سے ڈیسیژن میکنگ جو ہے، کیا اس کے اندر صلاحیت ہے فیصلہ کرنے کی، چیزوں کے پرابلمس کو سالو کرنے کی، چیلنجز کو فیس کرنے کی اور ان کو ہینڈل کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی. یہ بھی امپلائی کی ویلیو کو بڑھاتا ہے. پھر موٹیویشن، کتنی موٹیویٹڈ ہے ورک فورس یا امپلائیز جو ہیں وہ موٹیویٹڈ ہیں یا ڈی موٹیویٹڈ ہے، کمیٹڈ ہیں یا نہیں کمیٹڈ ہیں، دلچسپی لیتے ہیں اپنے کام میں. اور دلچسپی اور موٹیویشن، یہ موٹیویشن ایسی چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دلچسپی لیتے ہیں چیز میں تو تبھی آپ گرو کریں گے اور لرن کریں گے. یہ چیزیں جو ہیں امپلائی کی ویلیو میں اضافہ کرتی ہیں. پھر کمٹمنٹ کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ سورسز آف ویلیو ہیں ٹیم ورک اینڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپ اینڈ اسکل اینڈ لیڈرشپ ایبلٹی. یعنی سورسز امپلائی کی جو ویلیو کو اور جو چیز بڑھاتی ہے وہ اس کی ہے ایبلٹی ٹو ورک ود ادر پیپل. یعنی آپ کتنی خوش اسلوبی سے اور لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں بغیر لڑائی جھگڑا کیے، یا کوئی مشکل آ گئی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جھگڑا ادھر ادھر کریں تو پرابلم کے اوپر فوکس کر کے پرابلم کو سالو کریں اور اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کریں. یعنی ٹیم ورک کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک اہم جز ہے اور یہ جن امپلائیز میں یہ خوبی ہے کہ وہ ٹیم میں کام کر سکتے ہیں وہ آرگنائزیشن کی ویلیو اور اپنی ویلیو میں اضافہ کرتے ہیں. اور لیڈرشپ کوالٹی یہ ہے کہ انیشیٹو، یہ نہیں کہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر بتائے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ وہ خود ہی انیشیٹو لے کر چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اگر آرگنائزیشن اس چیز میں ناکام ہوتی ہے کہ وہ اور امپلائیز کو ایسٹ نہیں سمجھتی اور ان میں انویسٹ نہیں کرتی، یعنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے امپلائی میں، صرف تنخواہ دینے کی حد تک کام نہیں چلتا. دیر آر ادر تھنگز دیٹ این آرگنائزیشن ہیز ٹو ڈو ٹو میک دی ہیومن ریسورس ویلیویبل ریسورس. اگر وہ ناکام رہتی ہے اپنے امپلائیز میں انویسٹ کرنا، تو پھر ان ایفیشنسی جو ہے اس آرگنائزیشن کی بڑھے گی. اس کے علاوہ لاس آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، یعنی وہ اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دوسری آرگنائزیشن کے مقابلے میں کھو دے گی. پھر یہ ایک ماڈل ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہیومن ریسورس کو. اس میں دیکھیں کہ کسی بھی ادارے کو اس کی ایکسٹرنل فورسز انفلوئنس کرتی ہیں. وہ اس کی پولیٹیکل فورسز ہیں، اس کا کلچر ہے، یعنی معاشرے کا کلچر ہے کام کرنے کا، ورک ایتھکس ہیں، اکنامک فورسز ہیں جو ادارے کو آرگنائزیشن کو انفلوئنس کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جہاں وہ اس کے باقی یونٹس کو افیکٹ کر رہی ہیں اس کی ہیومن ریسورس کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. تو جو ہیومن ریسورس میں لوگ انگیجڈ ہیں ان کو اس ماڈل کو سمجھنا کہ کس طرح سے کلچر جو ہے ہیومن ریسورس یا ورک ایتھکس کو یا ورک ایفیشنسی کو افیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے اگر صرف ہیومن ریسورس ماڈل کو ہم دیکھیں تو اس میں سلیکشن کا طریقہ، یعنی کس طرح سے آپ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر، پھر ان کی پرفارمنس کو اینالائز کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اور پھر سسٹم آف ریوارڈ اور ڈیولپمنٹ یعنی امپلائی ڈیولپمنٹ اور اپریزل سسٹم کو انسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو یہ ماڈل ایک ایٹریٹو ماڈل ہے جو کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اگر ایفیکٹولی استعمال کرے تو اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اب ہیومن ریسورس کا ماڈل جو ہے جو آپ نے دیکھا، اس کو اگر آرگنائزیشن اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہیومن ریسورس ایک ویلیو ہے اور ایک ایسٹ ہے، تو وہ اپنی آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو بہتر کر سکتی ہیں.